تو جناب اب ہم چلتے ہیں دوسری حصے کی طرف، جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم وہ ڈسکس کریں گے کہ 3 کویسچنز جو ہے وہ انگریزی کے حوالے سے، بعد میں وہ میں آپ کو چیزیں حصہ حصہ بتاؤں گا، لیکن پہلے یہ جو 3 بنیادی کویسچن یہ تھوڑا اپنے ذہن میں آپ رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو 3 کویسچنز کیا تھے؟ یہ یعنی انگلش، ٹھیک، انگلش. پہلا کویسچن جو انگلش کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ واٹ، یعنی کہ واٹ از انگلش، ٹھیک ہے؟ انگلش کیا ہے، اینڈ وائی، ہم کیوں سیکھتے ہیں انگلش کو، کیا وجہ ہے. اور تیسرا جو بنیادی کویسچن ہے اور وہ یہ ہے کہ ہاؤ، یعنی ہم کیسے انگلش کو سیکھیں گے. تو یہ بھی ہے، اگر وہ جو پہلے حصے میں نے یہ کہا کہ بنیادی چیزوں کو پڑھنا چاہیے تو بنیادی چیزیں ہیں نا انگلش کے بارے میں، تو اس حساب سے ہم جا رہے ہیں سے واٹ از انگلش. تو انگلش کیا ہے؟ انگلش آسان اس کا ڈیفینیشن ہے، انگلش از اے لینگویج. انگلش از اے لینگویج، یہ ایک زبان ہے. اور واٹ از لینگویج؟ ایک یہ زبان ہے، اس کو ٹنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو ہم بولتے ہیں اس کو ہم لینگویج کہتے ہیں. اس کا ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے، لینگویج از دا سسٹم آف کمیونیکیشن، یعنی کہ بات چیت کرنے کے نظام، بات چیت کرنے کا نظام. لینگویج از دا سسٹم آف کمیونیکیشن، یعنی کہ بات چیت کرنے کے نظام کو لینگویج کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، لینگویج جو سسٹم آف کمیونیکیشن، ایسے دنیا میں کتنے سسٹمز ہیں؟ تقریباً 7000 کے لگ بھگ لینگویجز ہیں دنیا میں، سسٹم آف کمیونیکیشنز ہیں جس کے ذریعے انسان ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لینگویج کا ایک اردو میں یہ بھی ایک ڈیفینیشن ہے کہ وہ طریقہ، وہ نظام جس کے ذریعے ہم اپنی دل کی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لینگویج، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے دنیا میں جو لینگویج ہے وہ، یعنی کہ ٹاپ نمبر 1 وہ چائنیز ہے، کیونکہ چائنیز کی سپیکرز بہت زیادہ ہیں دنیا میں، تقریباً 900 کے اوپر ملین، 900 ملین کے اوپر سپیکرز ہیں. دوسری نمبر پہ انگلش ہے. انگلش کتنے زیادہ نہیں ہے، 400 تک ہیں ملین، لیکن انگلش جو ہے وہ انٹرنیشنل ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اچھا، تو سیکنڈ انگلش، اور تیسرا جو ہے وہ اسپینش، ہسپانوی زبان. یہ پہلے سیکنڈ پہ تھا، ابھی تیسرے پہ آ گئے، کیونکہ انگلش ہر ایک بندہ انگلش سیکھنے جاتا ہے، ٹھیک؟ ہر ایک بندہ سیکھنا چاہتا ہے اور سیکھ بھی رہا ہے، تو اس وجہ سے سیکنڈ پہ انگلش ہے، تیسرے پہ ابھی ہسپانوی زبان یعنی کہ اسپینش، اور فورتھ پہ عربک ہے، اور تھرڈ پہ ففتھ پہ ہندی ہے آئی تھنک. سو یہ 4-5 لینگویجز ہیں دنیا کے ٹاپ، اور انگلش جو ہے وہ سیکنڈ پہ ہے، ٹھیک؟ اچھا، وائی، ہم کیوں سیکھتے ہیں، یہ دوسرا کویسچن ہے. پہلا تو کلیئر ہو گیا، انگلش از اے لینگویج اینڈ لینگویج از اے سسٹم آف کمیونیکیشن. کتنے سسٹمز ہیں؟ اپروکسیمیٹلی 7000، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 چائنیز، سیکنڈ انگلش، تھرڈ اسپینش، فورتھ عربک، اور ففتھ ہندی. اچھا، وہ جو سیکنڈ کویسچن ہے وائی، اس کے لیے وجوہات تو بہت ہیں، لیکن میں آپ کو 3 بڑی وجوہات بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ایک نمبر 1 جو ہے انٹرنیشنل لینگویج ہے. اس وجہ سے ہم سیکھتے ہیں. انٹرنیشنل کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ وہ ہر جگہ لوگ بولتے ہیں، اردو بھی لوگ ہر جگہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دنیا کے ہر کونے میں اردو بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ کا کہنا ہے کہ یہ بہت زیادہ لوگ بولتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ زیادہ لوگ تو چائنیز زبان بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 900 ملین. سو اس کا انٹرنیشنل کا مطلب ہے کہ یہ بہت زیادہ ممالک کا آفیشیل لینگویج ہے. ابھی ہمارے ملک پاکستان کا آفیشیل لینگویج کیا ہے؟ انگلش ہے، قومی زبان اردو ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بہت سے ممالک کا یہ آفیشیل لینگویج ہے، تو یہ انٹرنیشنل. دوسری وجہ یہ ہے کہ انگریزی ہم اس اے سورس آف نالج. یہ علم نہیں ہے، زبان علم نہیں ہوتا، علم ایک اور چیز ہے، زبان لینگویج انگلش ایک اور چیز ہے، لیکن اٹس اے سورس آف نالج. یعنی کہ اگر آپ اچھی انگریزی جانتے ہیں تو آپ ایک نالجبل پرسن ہیں. کیوں؟ آپ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو پڑھیں گے، کیونکہ زیادہ جو مواد ہے، زیادہ جو اسٹف ہے وہ انگریزی میں دستیاب ہے. اگر ہم
میں مثال کے طور پہ اگر میں اب ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں یا کوئی بھی ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہے یا فار ایگزامپل کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتا ہے یا کوئی دوسرا گرافک ڈیزائنر یا مطلب کوئی انجینئر وغیرہ صحیح، اگر وہ اس کو مٹیریل چاہیے نا اپنی فیلڈ کے یعنی میڈیکل کے، تو پشتو میں، ہندکوں میں، اردو میں وہ یا تو نہیں ملیں گے، اگر ملیں گی بھی تو بہت کم مقدار میں. لیکن اگر ایک بندہ انگلش میں اس چیز پہ ریسرچ کرنا چاہتا ہے، ایک بیماری پہ، ایک میڈیکل کے اس پہ ایک چیز پہ، تو اس کو بہت زیادہ کتابیں ملیں گی، بہت زیادہ، جتنا وہ چاہیں وہ کتابیں، ذیابیطس ہو، کوئی اور بیماری ہو، اس کے بارے میں اگر وہ ریسرچ کرنا چاہے تو بہت زیادہ بکس آسانی سے بازار سے مل سکتی ہے. تو ہاں اگر بک نہ بھی ملے تو گوگل ماما، ٹھیک ہے، تو وہ آسانی سے آپ سرچ کر کے بہت زیادہ اسٹف آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بیماری کے اوپر. تو یہی وجہ ہے کہ اٹس اے سورس آف نالج. تو پہلے انٹرنیشنل، اور سیکنڈ وجہ کیا ہے؟ سورس آف نالج. اور تھرڈ وجہ یہ بھی ہے کہ اسپیکرز اگر پہلے نمبر پہ نہیں تو سیکنڈ نمبر پہ ہے. اگر ہم انگلش کو سیکھ لیں تو ہم زیادہ سے زیادہ 400 ملین 500 ملین لوگوں تک ہم اپنی بات کو، اپنی آواز کو پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. ٹھیک، تیسرا جو کوسچن ہے یہ سب سے عام ہے، مین ٹاپک ہمارا آج یہی ہے، ٹھیک ہے. پہلے تو ہم نے ویسے انکلوڈ کر دی، ہاؤ ٹو لرن اے لینگویج، ہاؤ ٹو لرن انگلش. دیکھیں انگلش ہم کیسے سیکھتے ہیں، اس کا مختلف ہم کچھ غلط طریقے بھی استعمال کرتے ہیں، کوئی اچھی بھی، اور لیکن چاہیے کہ ہم اچھے طریقے استعمال کر کے ہم آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. لیکن ایک دعویٰ بھی ہے، ہم اکثر بازاروں میں دیکھتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ 6 مہینے کے اندر، 30 دن کے اندر، گارنٹی کے ساتھ. تو یہ ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنی جو زبان ہے وہ ہماری عمر 20 22 23 تک، ٹھیک، وہ ہم 23 سالوں میں نہیں سیکھ پائے، اور 30 دن میں ایک اور زبان جو ہم سے دور دراز ایک زبان ہے وہ ہم 30 دن میں کیسے سیکھیں گے؟ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ فضول بات ہے. لیکن ہم سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن 30 دن میں نہیں سیکھ سکتے یا 60 دن میں. اس کے لیے ہمیں کچھ طریقے اپنانی چاہیے، اور ان طریقوں پہ عمل کر کے وقت کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ بنا سکتے ہیں. اس کا یہ طریقہ ہے. ابھی اپنی زبان میں ہمارے بہت سارے الفاظ ہیں، 23-24 سال عمر میں ہم نے وہ الفاظ جو ہے وہ یعنی ابھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ان الفاظ کا کیا مطلب ہے. بعض جملوں میں بھی ہمارا فرق ہے اپنی زبان کے. تو پھر اور زبان سیکھنا اور پھر کسی 6 مہینے کے اندر، 3 مہینوں کے 30 دن کے اندر، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے آپ نہ کریں، لوگ ایسے غلط باتیں کرتے ہیں. تو کیا طریقے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ایک طریقہ یہ ہے انگلش کا کہ بعض ہم سب سے جو مین مسئلہ میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے، جو میں نے آبزرو کیا ہے یہ 10 سال ایکسپیرینس میں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان میں یا اردو میں ہم انگریزی سیکھتے ہیں، یعنی اپنی زبان پشتو یا ہندکو یا پنجابی میں یا سندھی یا بلوچی میں، اور ہم انگریزی سیکھتے ہیں. یا ہم زیادہ تر لوگ وہ بھی نہیں کرتے، زیادہ تر لوگ اردو میں. یہ بہت غلط طریقہ ہے. انگلش کو یا اپنی زبان میں یا انگلش ہی میں سیکھنا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی ٹینسز جو ہے نا بہت رول ہے ان کا. ٹینسز اگر ایک بندہ جانتے تو وہ انگریزی پڑھ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے. لیکن ٹینسز ہم کس طریقے سے سیکھتے ہیں کہ جس جملے کے آخر میں تا ہے تی ہے آ جائیں وہ فلانا ٹینس ہے. یہ طریقہ کچھ نہ کچھ ایگزام کی حد تک آپ کو فائدہ دیتا ہے. ایگزام میں اگر وہ آ جائیں کہ وہ خط لکھتا ہے، ہی رائٹس اے لیٹر، یہ وہاں پہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے. لیکن عام زندگی میں آپ انگریزی نہیں بول سکیں گے، کیونکہ پہلے آپ اپنی زبان میں اردو میں کنورٹ کریں گے کہ اس میں آخر میں کیا آتا ہے، پھر اس کے بعد آپ انگریزی میں کنورٹ کریں. تو یہ تو ڈبل پروسیس ہے. تو انگلش اس کے لیے آپ پھر کہیں گے کہ پھر طریقہ کیا ہے. طریقہ تو بڑا آسان ہے. ہر ٹینس کا اپنی فریکوینسی، اپنی یوزیجز ہیں. جس طرح میں اگر ایک بندہ ہے وہ روزانہ دفتر جاتا ہے نا، تو یہ بات کون سے ٹینس میں ہوتا ہے؟ جب وہ ایک کام ریگولر روزانہ ہوتا ہے، یا ہر دن ہوتا ہے یا 2 دن کے بعد ہوتا ہے، لیکن باقاعدگی سے ہوتا ہے، تو اس کے لیے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس.
ٹھیک ہے، ایک کام میں کر رہا ہوں اور اسی وقت ہے، جس طرح میں ابھی کلاس لے رہا ہوں، تو اس وقت جب میں کہوں گا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یعنی کہ کام کے بیچ، ایکشن کے بیچ، تو پھر تو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے۔ زندگی میں میں نے ایک دفعہ کام کیا ہے یا آج میں نے ایک کام کیا ہے، ٹھیک ہے، تو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس۔ ایک کام ہو گیا ہے 1 سال پہلے، 2 سال پہلے، 3 سال پہلے، وہ ہم پھر تفصیل سے بتائیں گے، لیکن میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ یوزیجز ہم سیکھ لیں، پھر ٹینسز سیکھ لیں تو بڑا آسان طریقہ ہے۔ وہ طریقہ پھر ٹھیک نہیں ہے کہ وہ تاہتی ہے لاسٹ میں آ جائیں، صحیح؟ تو اس کو ہمیں ترک کرنا چاہیے، اور یہ یوزیجز والا طریقہ بڑے آسانی سے میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بتایا ہے، وہ آسانی سے جملے بنا سکتے ہیں، ڈائریکٹلی کنورٹ کر سکتے ہیں بغیر کسی مشکل کے، صحیح؟ جس طرح اگر میں کہوں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول ریگولرلی، تو یہ جملہ غلط ہو گیا، کیونکہ جب آپ ایک ریگولر کام کرتے ہیں نا باقاعدگی سے، تو اس کے لیے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، تو آئی گو ٹو اسکول ریگولرلی، ٹھیک، ناٹ گوئنگ ٹو اسکول۔ اگر میں جا رہا ہوں اسی وقت، بیگ ہے یا میں کرکٹ کھیل رہا ہوں، بیٹ میرے ہاتھ میں ہے، تو اس وقت میں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال کروں گا، ٹھیک ہے، یا گلاس، ٹھیک ہے، ہاتھ میں میں پانی پی رہا ہوں، تو اس وقت آئی ایم ڈرنکنگ واٹر۔ تو یہ طریقے ہیں یوزیجز۔ اور دوسرا جو ہے وہ یہ طریقہ ہے انگریزی سیکھنے کا کہ ہمیں جو گرامر ہے اس سے بڑا ہم ڈرتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ بہت آسان ہے، اس کو میں آپ کو بتاؤں گا کلاس کے لاسٹ میں کہ گرامر کیا چیز ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے۔ ہم گرامر بھی بڑا ڈرتے ہیں بہت گرامر سے کہ یہ ہم نہیں سیکھ سکتے، ٹھیک ہے، یہ بڑا آسان ہے، گرامر تو اتنا مشکل نہیں۔ اچھا، وہ جو اور غلط طریقہ ہے، ہم انگریزی ہمیں یعنی بولنے کے لیے ہمیں انگریزی سننی چاہیے، ہم نہیں سنتے، کیوں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ نہیں، ایسی بات نہیں، اگر آپ کو سمجھ بھی نہیں آئی تب بھی آپ کو انگریزی سننی چاہیے، کنسسٹنٹ، یعنی باروں بار۔ ہم جو تیسرا کویسچن ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ پہلی بات جو ہے وہ ہم اردو یا اپنی زبان میں نہیں سیکھنی چاہیے انگلش سیکھنے چاہیے کس زبان میں؟ انگلش ہی میں۔ ہاں، اگر آپ نہیں کر سکتے پھر دوسرا آپشن جو ہے وہ ہے اپنی زبان میں، یعنی دوسری زبان میں نہیں۔ اگر جن کا اردو اپنی زبان ہے وہ ان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کا پشتو یا بلوچی یا پنجابی ہے تو ان کے لیے پھر اردو میں نہیں سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں ہاؤ میں، کہ ایک اپنی زبان میں، دوسری جو ہے یا انگلش میں، دوسری جو ہے لسننگ۔ اگر آپ نہیں بھی سمجھتے تب بھی آپ کو سننا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ یہ بندہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سیکھنے لگ جاتا ہے۔ وہی بات ہے، وہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں فائر سیکھنا چاہتا ہوں نا، فائرنگ، تو اس نے کہا کہ میں تب تک نہیں فائر کروں گا جب تک میں فائر سیکھوں، تو جب آپ فائر نہیں کرتے تو سیکھو گے کیسے؟ تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں سننا چاہیے، بار بار سننا چاہیے، اگر نہیں بھی سمجھتے تب بھی سننا چاہیے، ٹھیک۔ اچھا، اور اس کے علاوہ وہ اسپیکنگ پریکٹس ہو گیا تیسرا، اور چوتھا ہم ایک ڈکشنری کا میں آپ کو ایک سجیشن دوں گا۔ ڈکشنری کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے تو انگلش ٹو انگلش کا ڈکشنری اگر استعمال کریں گے تو بہت ہی اچھا ہوگا، لیکن اگر آپ نہیں سمجھتے تو اس کے لیے آپ آکسفورڈ کی ایلیمنٹری ڈکشنری جو ہے، ایلیمنٹری یعنی کہ ابتدائی 500 کی ہے، انگلش ٹو اردو، وہ بڑا زبردست ڈکشنری ہے، وہ بڑا آسان ہے، بالکل آپ اگر نئے ہیں تو وہ ڈکشنری آپ کو لینی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ استعمال کر کے آپ بڑا فائدہ حاصل کیونکہ وہاں پہ الفاظ کا ڈیفینیشن ہوتا ہے، یعنی صرف معنی نہیں بلکہ پورا ایک مطلب دیا ہوتا ہے، اور جملے میں بھی استعمال ہوتا ہے ایز اے ایگزامپل، تو وہ بڑا زبردست ہے، وہ ڈکشنری آپ لے لیں، آکسفورڈ ایلیمنٹری انگلش ٹو اردو ڈکشنری، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پھر ایڈوانس لرنر ہیں تو اس کے لیے پھر وہ آکسفورڈ کی بھی وہ بھی ہے، 3500 کی ہے ڈکشنری، وہ ہے۔ اگر آپ پھر جنون نہیں لیں گے تو 1500 1600 تک آپ کو مل جائے گی وہ ڈکشنری جو ایڈوانس لرنر کی ہے، لیکن اگر وہ بالکل آپ نئے ہیں تو وہ ڈکشنری آپ نہ لیں، کیونکہ وہ تھوڑی پھر مشکل ہے، وہاں پہ پورا ڈیفینیشن ہوتا ہے انگلش میں، تو آپ پھر نہیں سمجھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ کیا کرنا چاہیے، آپ وہ ڈکشنری اگر آپ ایڈوانس لرنر ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں انگریزی کو، تو وہ آپ لے لیں، بڑا فائدہ ہوگا، ٹھیک۔ اور
یہ بھی ہو گیا. اب ہم بات کرتے ہیں نا جس طرح ہم بنیادی چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی تو میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں. یہ جو ABCD ہے انگلش میں یہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے ABCD اپ ٹو Z. یہ چھوٹے میں بھی ہم لکھتے ہیں بڑے میں. چھوٹے میں بھی اس کے بڑے نام ہیں. اچھا چھوٹے میں اس کو کہتے ہیں میں اسمال لیٹرس مائنسکیول یا لوور کیس. اور جو بڑے میں ہم لکھتے ہیں اس کے لیے بہت زیادہ الفاظ ہیں. لارج لیٹرس، کیپیٹل لیٹرس، کیپس، بلاک لیٹرس، میجسکیول اور لاسٹ والا ہے اپر کیس. ٹھیک ہے تو یہ کیوں ہے؟ یہ پہلے نہیں تھے. پہلے زمانے میں جب ہم انگریزی تھی یہ نہیں تھے، زبانی تھی یہ نہیں تھے، یہ بعد میں آئی ہیں. ٹھیک ہے پہلے ہم جب یہ رائٹنگ کے لیے صرف ان کا ایک ہی کام ہے، یہ رائٹنگ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. جب ہم لکھنا چاہیں نا انگریزی تو ہم لکھ سکیں. اگر یہ نہ ہوتے تو ہم انگریزی بول سکتے لیکن لکھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو سب سے بیسکس چیزیں ہیں الفابیٹ کے حساب سے ABCD جو ہے یہ پہلے زمانے میں جب ہم کوئی چیز لکھنا چاہتے تو ہم کیا کرتے؟ ہم نشانات علامات استعمال کرتے. اس طرح اگر میں کسی کو یہ بتانا چاہتا کہ یہاں پہ بارش ہو رہی تو اس طرح بادل بنا کے پھر بارش، اس طرح کچھ سائن ابھی بھی چائنیز زبان میں تقریباً 50,000 کے لگ بھگ استعمال ہوتے ہیں علامات نشانات. ٹھیک ہے 50,000 صحیح. اور اگر آپ چائنا کی یونیورسٹی میں پڑھنا چاہیں گے تو آپ کو صرف اور صرف 9,000 تک یاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے یا 8,000 تک، لیکن ٹوٹل 50,000 تک ہے. صحیح ہے یہ نشانات. اور انگریزی میں تو ماشاءاللہ بس صرف 26 ہی ہے 26. ٹھیک ہے تو یہ پہلے ہم اس طریقے سے، پھر بعد میں یہ جو نشانات علامات وغیرہ مل کے انہوں نے ABCD بنائی. ابھی بھی جو ہے یہ جو D ہے D وہ سوری ریکارڈنگ بند ہو گئی تھی، کچھ مسئلہ تھا. وہ میں بات کر رہا تھا کہ ABCD جو ہے وہ بعد میں آئی ہے. ٹھیک ہے اور جو ابھی D ہے یہ بھی ڈیلٹا سے بنا ہے. اور ڈیلٹا کہتے ہیں لیٹن میں دروازے کو. اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو یہ بھی تھوڑا الٹا کیا گیا ہے، دروازہ تو سے D بنا ہے. اس طرح سارے ABCD کی کچھ ہسٹری ہیں. ٹھیک ہے اس طرح بھی ہے، یہ اس طرح بنا ہے تو ابھی یہ D بنا ہے. اب آتے ہیں جو ABCD اپ ٹو Z یہ لیٹرز ہیں، ان کا کوئی کام نہیں، یہ صرف لکھنے کے کام آتے ہیں، نہ ان کا کوئی مطلب ہے. لیکن اس وقت ہم کہتے ہیں یہ لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے یعنی یہ انگلش الفابیٹ کے لیٹرز ہیں. الفابیٹ اور لیٹرز ان میں فرق بھی یہی ہے کہ انڈیویجولی ایک یا دو کو ہم لیٹرز کہتے ہیں، اوور آل سب کو ہم الفابیٹ کہتے ہیں، الفابیٹس نہیں. ٹھیک ہے ایس اگر آپ اس کے ساتھ لگا لیں تو غلط ہو. لیٹرز ہیں یہ اس وقت، یہ انگلش الفابیٹ کے لیٹرز ہیں. ٹھیک یعنی ایک یا دو یا تین کو ہم لیٹرز کہتے ہیں. ان تمام جب اس کو ایک ہی جگہ پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ان کو الفابیٹ. ٹھیک ہے انگلش الفابیٹ، اردو الفابیٹ، پشتو الفابیٹ. صحیح. اچھا تو یہ جب آپس میں ملتے ہیں لیکن ترتیب سے، جس طرح ہم ان سے ایک ایک دو دو تین تین لیٹرز ہم اکٹھا کر کے ایک آواز بناتے ہیں. ٹھیک ہے جس طرح BALL. اب اس آواز کا ایک مطلب بھی ہے، BALL بال، بال کی معنی گیند. تو یہ ابھی ہو گیا لیٹر سے کیا بنا؟ ورڈ. کیا بنا؟ ورڈ. شاباش. یہ لیٹرز کے بعد ہو گیا ورڈ، لیکن ترتیب کے ساتھ. اگر ہم یہی لیٹرز کو LLAB کو آپس میں اکٹھا کر لیں تو کوئی لفظ نہیں بنتا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے جس طرح یہاں پہ مطلب نہیں تھا یہاں پہ بھی نہیں. تو یہ تھوڑا سا ترتیب کے ساتھ ہم لگا کے BALL بال، بال کی معنی گیند، تو گیند ابھی ہو گیا ہے جی ورڈ. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ورڈ. لیکن اگر پھر یہ بھی ابھی اس کا مطلب تو ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. لیٹرز کا ورڈ کا مطلب ہے، معنی ہے، لیکن پورا مطلب اس کا بھی نہیں ہے. اب اگر میں کہوں کہ بال تو کیا بال کیا؟ ٹھیک ہے کوئی مطلب نہیں. لیکن اگر میں ایک پورا فار ایگزامپل they have green ball، ان کے پاس سبز گیند ہے،
یہ ایک لفظ 2 3 4 الفاظ آپس میں اس طرح اکٹھا ہوئے، تو یہاں پہ ورڈز کے بعد پھر اس کو ہم کہتے ہیں سنٹینس، یعنی پورا جملہ، پوری بات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سنٹینس کہتے ہیں. یعنی لیٹر سے بنتا ہے ورڈز پہ آپس میں اکٹھے ہو کے سنٹینس بنتا ہے، جملہ پوری بات کو کہتے ہیں. اور ایک بات یہاں پہ میں ایک اور بھی آپ کو بتاؤں کہ ایک لفظ کا بھی جملہ ہو سکتا ہے، 2 کا بھی، 3 کا بھی، اور 4 کا بھی، اور 10 کا بھی، اور 20 کا بھی. جس طرح میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ گو، تو یہ ایک ہی لفظ ہے لیکن جملہ بھی ہے، کیونکہ اس کا پورا مطلب ہے یعنی کہ جاؤ، یا کم، ٹھیک ہے، آ جاؤ، تو یہ پورا جملہ ہے. اور اگر بہت سارے الفاظ اکٹھے ہو جائیں لیکن اگر ان کا کوئی مفہوم نہ ہو، کوئی مطلب نہ ہو، تو پھر وہ ہم جملہ نہیں کہہ سکتے. جس طرح میں ابھی آپ کو کچھ الفاظ بتاتا ہوں. ٹھیک، کل پشاور میں 2 بجے ایک لڑکا والد کے ساتھ اتوار کے دن اور سڑک کے اوپر گاڑی میں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں. تو بہت سارے الفاظ اکٹھے ہوئے لیکن ان کا کوئی مطلب ہی نہیں، تو یہ جملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، صرف ایک لفظ کی میسنگ ہے، وہ ورب ہے، اس وجہ سے اس جملے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. ٹھیک.